اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب چہارم اخلاق و آداب میں ہم جان رہے تھے سچ کی اہمیت کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، میں پوری امید کرتی ہوں کہ میرے بچوں نے سبق کو بہت اچھی طریقے سے نہ صرف سنا ہوگا، خود سے پڑھا ہوگا، بلکہ آگے اپنے بہن بھائیوں کی تربیت بھی کی ہوگی تاکہ ہم دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت بھی حاصل کر سکیں۔ تو اب آتے ہیں اسی بات کے ساتھ اپنی مشق کی طرف۔ پیارے بچوں، اپنی پینسلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ دین اسلام میں ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کن کا ساتھ دینے کا حکم ہے؟ سچے لوگوں کا۔ سچ بولنے کی وجہ سے کفار مکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو پکارتے تھے، کیا کہہ کر؟ صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ شاباش بچوں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2، جس میں ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ہم خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں: سچ، امن و سکون، سچائی، اعتبار۔ دین اسلام میں ڈیش بولنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب یہ سوال کا جواب تو میرے ہر بچے کو آتا ہوگا، جی بالکل، سچ بولنے کی۔ جھوٹ بولنے والے شخص کا کوئی ڈیش نہیں کرتا، اعتبار نہیں کرتا۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ شاباش بچوں۔ سوال کے تیسرا حصہ جس میں ہم سوالات کے مختصر جواب دیں گے، اس کا پہلا ہے سچائی کا مفہوم بیان کریں۔ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 60 یعنی 6060 پر آپ کو پہلے پیراگراف میں ملے گا۔ جی، پہلا پیراگراف جس میں سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اس طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ انسان کے ہر قول اور عمل کی درست بنیاد یہ ہے کہ اس کا دل اور زبان ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں، اسی کو سچائی کہتے ہیں۔ سچ کے بارے میں کسی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب پیج نمبر 60 پہ اسی جواب کے اوپر موجود ہے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ تو جھوٹی بات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے پیارے بچوں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 62 پر اس کا جواب ہے، جو کہ ارشاد باری تعالیٰ میں آتا ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اس کا آپ بچوں نے ترجمہ لکھنا ہے، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ سوال نمبر 4 جس میں ہم نے سوالات کے تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ نمبر 1، سچ بولنے کے فوائد تحریر کریں۔ تو بچوں، سچ بولنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں جن کا آپ نے بتایا صفحہ نمبر 61 پر۔ سچ بولنے کے فوائد میں سے آپ نے اس کے جواب لکھنے ہیں کہ سچ ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ سچے انسان کا ہر کوئی اعتبار کرتا ہے۔ سچ بولنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سچائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ نے سچ بولنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سچ بولنے والے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان پرسکون رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ان کے فائدے ہیں۔ نمبر 2، جھوٹ کی مذمت پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 62 پر، جھوٹ کی مذمت میں۔ یہاں سے آپ نے اس کا شروع کرنا ہے کہ جھوٹ کا لفظی معنی ہے غلط بیانی۔ وہ بات جو حقیقت یا واقع کے خلاف ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، اس لیے دین اسلام جھوٹ کی بہت مذمت کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ تو پیارے بچوں، جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ کام مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے سرگرمی شروع ہوتی ہے کہ روزمرہ معمولات میں سچ بولنے سے حاصل ہونے والے فوائد
اور جھوٹ کے نقصانات اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے۔ اساتذہ کرام کے لیے رائے ہے کہ طلبہ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سچ بولنے کی مزید مثالیں دیں گے۔ طلبہ کو سچ کی برکت اور جھوٹ کے نقصان پر مبنی کوئی کہانی سنائیں اور انہیں ترغیب دیں کہ وہ عملی زندگی میں سچائی کو اختیار کریں اور جھوٹ سے اجتناب کریں۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے سیکھا، سمجھا اور ہم سے پڑھا کہ سچ بولنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، سچ بولنے سے ہی ہمیں جنت ملتی ہے، سچ بولنے سے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور جو ہمیں برائیوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس پر کاربند رہتے ہوئے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی تربیت کریں۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی روشنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔